بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 20 نمبر کلاس ہے اپنے اس سبجیکٹ کو، جس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے نوح علیہ السلام کے واقعے کو۔ یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہمارا کورس چل رہا ہے قصص القرآن کے نام سے، اس میں ہم ان واقعات کو سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے، یعنی اگر قرآن مجید کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو تیسرا پورا حصہ جو ہے وہ واقعات ہے، انبیاء کے، قوموں کے واقعات۔ تو ان پہ جاننا اور جان کر ایمان لانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے، جو حکم آرڈر دیے ہیں، ان کا ماننا ضروری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے خبریں دی ہیں ان کو ماننا، ان کو ایمان لانا یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ تو ان خبروں میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، قوموں کے واقعات ہیں۔ ہم اپنی اس کلاس میں سب سے پہلے شروع کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کیسے بنایا۔ اس کے بعد کائنات کو بنانے کے بعد، یعنی کائنات میں زمین و آسمان کیسے بنائے گئے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا فرمایا، جنات کو کیسے پیدا فرمایا، ان کی صفات، ان کے اعمال کیا ہیں۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہوا، اور ہم اپنی کلاس کے تقریباً 15 کلاسز آدم علیہ السلام کے واقعات پہ جو ہے وہ گزاری ہیں۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور نوح علیہ السلام کے واقعے کو بیان ہوتے ہوئے بھی آج یہ 5ویں کلاس ہے، اور گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے 20 نمبر کلاس ہے۔ نوح علیہ السلام پیدا کب ہوئے، نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی کون کون سی جگہ پہ کون کون سی آیات ہے، ہم نے اس کو تفصیل کے ساتھ جانا۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کا کتنا زمانہ تھا، جو کہ 10 قرون پہ مشتمل تھا، 10 صدیوں پہ۔ اور قرون لازم نہیں ہے کہ 100 سال کی صدی ہو، بلکہ اس میں ایک نسل پوری ہو سکتی ہے جو کئی سالوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان نسب نامہ کیا تھا، نوح علیہ السلام جب بھیجے گئے تو قوم کی حالت کیا تھی، یہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اکیلے نوح علیہ السلام ہی نبی تھے یا کوئی اور بھی اللہ نے نبی بھیجے ہوئے تھے، یہ بھی بات کی گئی۔ اور خلاصہ یہ تھا کہ نوح علیہ السلام کے دور میں قرآن مجید کی 2 آیات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور بھی پیغمبر اسی زمانے میں نوح علیہ السلام کے دور میں بھیجے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر کتنا عرصہ رہے، عموماً مشہور 950 سال ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید نے بیان میں انتہائی بداحت اور بلاغت سے بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام 50,000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال یعنی 1000 سنۃ الا 50 عاما۔ 1000 سنۃ کو 1000 کو سنت ان کے ساتھ تعبیر کیا، اور 50 کو عام کے ساتھ بیان کیا۔ تو عام اور سنت ان میں فرق کیا ہے، یہ تفصیل کے ساتھ بحث ہوئی۔ اور پھر ہم نے گزشتہ کلاس میں نوح علیہ السلام کے تبلیغ کیسے کی اس کو بیان کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کرتے ہیں، اور اس کشتی بنانے میں بہت ہی پوائنٹ میں نے بیان کیے تھے کہ یہ پوائنٹ بھی ہے، یہ بات بھی ہے۔ اتنا یاد رکھ لیجئے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی جس کو بولا جاتا ہے، جیسے ہمیں گوگل پہ سرچ کریں تو ایک عام سی کشتی سی بنی ہوئی دکھائی دی جاتی، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔
بلکہ اسے اللہ تعالیٰ نے آیتاً للعالمین کہا ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، سورۃ عنکبوت کی آیت نمبر 15 میں، کہ ہم نے اس سفینہ کو، اس کشتی کو عالمین کے لیے، جہانوں کے لیے ایک نشانی بنایا تھا، جسے پتہ چلتا ہے کہ بہت عظیم اللہ تعالیٰ کی یہ پیداوار تھی، یہ معجزہ تھا، جس کو نوح علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں بنایا تھا۔ اَنِصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کے الفاظ بیان ہوئے تھے کہ اے نوح علیہ السلام اس کشتی کو ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی سے بیان کیجئے۔ تو بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی صنعت کاری تھی، ایک ایسا عجوبہ تھا، ایک ایسا معجزہ تھا کہ اس طرح کا معجزہ نہ کسی نے بنایا ہے اور نہ کوئی بنا سکے گا۔ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا تھا کہ اس کشتی کے لیے 2 الفاظ بولے گئے ہیں، فلک اور سفینہ۔ سفینہ ایک جگہ پہ بولا گیا ہے اور باقی تمام جگہوں پہ فلک بولا گیا ہے۔ فلک تعبیر سے اس کو جو ہے وہ تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کشتی کے بارے میں اور بھی بہت سارے پوائنٹ اگر آپ اس کو جاننا چاہیں تو میں نئے آنے والے لوگوں سے کہوں گا کہ گزشتہ ریکارڈنگ سن لیں، اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں، جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے لازم اس لیے ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ کشتی جو ہے وہ بنا دی گئی، طوفان آ جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جب طوفان آیا تو طوفان کہاں سے شروع ہوا؟ یہاں پہ ہم نے ایک چیز آپ لوگوں کو یاد ہو کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول، کہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آیا حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور، یہاں پہ ایک بات بیان کی گئی تھی کہ یہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی ہے یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں پہ آ کے جو ہے وہ ختم ہوئی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور۔ اب یہ ایک پوائنٹ ایسا ہے جو میرے خیال میں گزشتہ کلاس میں نہیں بیان کیا تھا، اس کو میں ذرا بیان کرنا چاہتا ہوں اور پھر ہم آگے جو ہے وہ چلتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں سے شروع ہوئی؟ گزشتہ کلاس میں بیان کیا گیا تھا کہاں سے شروع ہوئی، وہ تنور کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک معنی یہ کیا گیا تھا جو عام مفسرین کرتے ہیں کہ تندور وہ ہوتا ہے جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایز اے نشانی کے کہا کہ جب تندور میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو اس وقت لوگوں کو اس کشتی میں سوار کر لینا، یہ نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ ایک مشہور جمہور یہی رائے دی جاتی ہے، لیکن واللہ عالم کیا وفارت تنور یعنی اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مرفوع حدیث آ جائے تو بات ختم، ہم اس میں کوئی رائے نہیں دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بات مورخین میں اور مفسرین میں ایز اجتہاد کے ہے تو قرآن مجید ہمیں غور اور فکر اور تدبر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو اس میں میں نے اس آیت کے بارے میں بتا دیا تھا کہ اس میں ایک حکم تو وہ پایا جاتا ہے تندور والا، دوسری رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں تو تندور وہی جانتے تھے جس میں روٹیاں لگائی جاتی ہیں، یہی تندور ہوتا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کا دور آدم علیہ السلام کے دور کے 10 نسلوں بعد آ کے آتا ہے اور بہت لمبا زمانہ گزرا ہے۔ ہو سکتا ہے دنیا ایسی ترقی پہ پہنچی ہوئی ہو، ایسی ایجادات بنا چکی ہو جو آج نہیں ہے بنائیں گے، آج بھی دنیا اس ترقی پہ نہ پہنچی ہو جس میں نوح علیہ السلام کی ترقی پہ پہنچی ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے وہ جو چیز بنائی تھی جس کو فلک سفینہ کہا گیا، اور وہ پانی کی جو پہاڑوں جیسی موجیں تھی اس میں چلتی رہی، وہ بہت بڑی چیز ہو سکتا ہے اس کا ایک انجن ایسا ہو
کیونکہ یہ جو انجن ہوتا ہے اس میں بھی تندور کی طرح ایک چیز پھٹتی ہے اور پھر یعنی انجن سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ ایک معنی مفہوم یہ بھی لیا گیا ہے کہ چونکہ اس دور میں، عرب کے اس دور میں تندور کو اس کے علاوہ کوئی جانتے نہیں تھے، تو معنی یہی بنا کہ تندور سے جو ہے وہ پھٹنا، لیکن ہو سکتا ہے اس سے کشتی کا سٹارٹ ہونا مراد لیا جائے، ایک بات۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی کیا گیا تھا کہ اصل میں تندور سے وہ تندور مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جگہ مراد ہے۔ اور اس جگہ کے لیے میں نے ایک نشاندہی بھی کی تھی کہ دنیا میں جارڈن کے پاس اب بھی ایک جگہ ہے جہاں پہ نہر تنور پائی جاتی ہے، کہ شاید ان کی رحلت وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ لیکن اب یہاں پہ ایک اور بات جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا سنیے۔ اس سے سب سے پہلے اس آیت پہ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 40 ہے۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید ہمیں غور اور فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ذرا اس آیت پہ غور کیجئے گا تو بہت سارے پوائنٹ نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حتی، جب، یعنی ظرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں وہ چیز، پوائنٹ ایک، کہ یہاں یہ وقت جب آ جائے، ہاں، اور یہ ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور زمان کے لیے بھی اور شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی جب یہ کام ہو جائے تو وہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ حتی جو ہے ایک شرط کے لیے استعمال ہوا، آگے پھر اذا، اگر حتی ظرف کے لیے ہے تو اذا شرط کے لیے استعمال ہوا۔ اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آیا، حتی اذا جاء امرنا وفار التنور۔ اللہ اکبر، ذرا اس بات پہ غور کر لیجئے، کیا یہاں پہ کوئی اچنبے کی بات نظر آ رہی ہے؟ جی میں ذرا واضح کرتا ہوں۔ تھوڑا سا بھی اگر عربی گرامر سے واقفیت ہو تو درمیان میں یہ جو واو آ رہی ہے، جس کو میں دو حروفوں سے الگ کر رہا ہوں، یہ واو کیا ہے؟ یہ واو کیا ہے؟ اگر آپ اس پہ غور کریں تو یہ جو اذا جاء امرنا کا پہلا جملہ ہے، اس کے بعد واو کیا یہ کام کر رہی ہے؟ اصل میں شرط میں، عربی میں شرط اور جزا میں ہوتا یہ ہے کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ میں آپ کو اس صورت کو لے کے وہ صورت اگر سمجھ لیں تو یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا۔ سورۃ نصر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اب یہ ذرا دو چیز، اذا جاء نصر اللہ والفتح والفتح، اگر آپ اس صورت کو سمجھ لیں تو آج کی اس آیت کو سمجھنا آسان ہے۔ اذا جاء نصر اللہ، جب آ گئی اللہ کی مدد، سورۃ نصر کی آیت نمبر 1 ہے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہاں پہ پہلی جملہ آ رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، اس کے بعد آ رہا ہے والفتح۔ ذرا یہ بتائیے اس واو کا یہاں پہ کیا کام ہے؟ پھر آ گیا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور پھر اس شرط کا جواب آتا ہے، اور وہ جواب ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ یہ فا ہے جو اس اذا جاء نصر اللہ کا جواب ہے۔ گویا کہ مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ گئی، اب آپ کا کام کیا ہے؟ اب آپ کا کام یہ ہے کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ ہے اس اذا جاء نصر اللہ کا جواب، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ یہ والفتح اور وَرَأَيْتَ النَّاسَ، یہ والے دو جملے ہیں، اس واو کو واو المصاحبہ بولا جاتا ہے، جس کو ہم اگر گرامر کی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اس کو واو المعیہ
یعنی وہ واو جو مع کا معنی دینے کے لیے آتی ہے، اس کا وہ والا واو جو ہم ترجمہ کریں تو ساتھ کا معنی دیتی ہے۔ گویا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو جوڑا ہے کہ اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آئی ایک چیز، نصر اللہ ایک، فتح دو، رأیت الناس تین، جب یہ تین کام ہونے لگ گئے، پہلا کام نصر اللہ، دوسرا کام فتح، تیسرا کام رأیت الناس، اب ان تینوں کام کے جواب میں آپ جو ہے فسبح بحمد ربک واستغفرہ، تو اس واو کو مع کا معنی، واو کو مع یعنی میم اور عین ساتھ، جس کو ہم کہتے ہیں واو المعیہ، کہ جب اللہ کی مدد آئی اور فتح بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی اور لوگ بھی داخل ہونے لگ گئے، اب یہ تینوں کام جب ہو گئے ہیں، اب اگلا ذمہ داری یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک، یہ واو المعیہ۔ اگر یہ واو نہ ہو تو اذا جاء نصر اللہ کا جواب ہے فسبح بحمد ربک۔ اب یہ سمجھ آگئی، اب ذرا آئیے اور اس کو دیکھیے، اذا جاء امرنا وفارت النور، کیا اس کا معنی یہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آئے تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ تندور پھٹ جائے گا، ابھرنے لگے گا؟ نہیں، اس واو کا لانے کا مقصد، واو اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ یہ واو جو مع کا معنی ہے، تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ آئیں گی، یعنی گویا کہ جب ہمارا حکم آئے اور اس کے ساتھ ساتھ تنور جو ہے وہ ابھرنے لگے، اب آگے اذا جاء کا آگے اس کی جو جزا ہے وہ فارت تنور جزا نہیں ہے، بلکہ جزا اس کی قل نحمل فیہا ہے۔ یعنی اس بات کو یہ سمجھیے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ اس آیت میں اذا جاء امرنا وفارت النور، ذرا بات کو سمجھیے گا کہ جب ہمارا حکم آیا اور تندور پھٹ پڑے گا، اب آپ بٹھانا شروع کر دیجئے، نہیں، واو کیا کام دے رہی ہے؟ ذرا اس پہ غور کیجئے، واو کیا کام دے رہی ہے؟ اس واو کا لانے کا ایک مقصد ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اذا جاء امرنا اور فارت النور، یہ دو چیزیں ایک ساتھ آئیں گی اور پھر آگے جزا اس کی ہوگی قل نحمل فیہا، جیسے کہ میں نے سورۃ النصر میں سمجھایا ہے۔ اس واو کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ جب حکم آئے گا، جب ہمارا حکم آئے تو آپ جو ہے وہ تندور پھٹ پڑے گا، یہ عموماً مشہور معنی یہ کر دیا جاتا ہے، لیکن نہیں، واو کو اگنور نہیں کرنا۔ واو کس لیے آئی ہے؟ یہاں سے ایک بات سمجھانا مقصد ہے، واللہ عالم۔ قرآن مجید ہمیں غور اور فکر تدبر کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یہاں پہ جو تندور کا ابھرنا ہے یہ اس کے عذاب کی نشانی نہیں تھا۔ نوٹ کریں اس بات کو، تندور کا ابھرنا، اچھلنا وہ عذاب کی نشانی نہیں تھا، بلکہ قوم نوح کے اندر تندور کا ابھرنا یہ ایک عام معتاد بات تھی، اور اگر ہم اس تندور کا معنی وہ کر لیں جس کو ایک اشارہ کیا گیا کہ اس سے مراد ایک نہر تھی جو چلتی تھی، اور اس نہر میں طغیانی پانی کا جوش آتا رہتا تھا، تو وہ ایک قوم عام اس کو جانتی تھی۔ دیکھیں، جب قوم کی طرف کسی کی طرف بھی عذاب آیا ہے نا، تو شروع میں جب عذاب اگر قوم کو پتہ چل جائے کہ یہ عذاب کی نشانی آ گئی، تو وہ تو جیسے قوم یونس کا ایک واقعہ بیان کیا کہ جب انہوں نے عذاب دیکھا تو فوری ایمان لے کے آئے، لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جیسے وہ سورۃ احقاف میں آیا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، جب بادل کو دیکھا اپنی بستیوں کی طرف آتے ہوئے تو کہا یہ تو بارش آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے یہی سمجھا عارض مبتلنا بل ومستعجلتم به ریح فیہا عذاب علیم، بلکہ وہ اللہ کا عذاب تھا جس کو مانگ رہے تھے۔
تو یہ تندور کا ابھرنا یا اس نہر میں طغیانی آنا یہ عام بات تھی. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ جب وہ والا ٹائم آئے, ہمارا حکم آ جائے اور طغیانی آ جائے. اس طغیانی کو قوم کے لوگ عذاب نہیں سمجھتے تھے. قوم کے لوگ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ عذاب آ رہا ہے. اس وقت نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, کہ اب جو ہے آپ اس میں سوار کر لیجئے ہر جوڑے کو, سوائے اس کے کہ جن کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ انہیں نہیں سوار کرنا. ومن آمن وما آمن معه الا قلیل, اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے تھوڑے سے لوگ ہی تھے. اب یہاں پہ جو بات سمجھانا مقصد ہے کہ یہ جو فارت تنور کا لفظ ہے یہ عذاب آنے کی قوم کے لیے نشانی نہیں تھی, یعنی کوئی انوکھی چیز نہیں تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک نشانی کے طور بتایا تھا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا, اور اللہ کا حکم اس ساتھ آئے گا کہ تنور جو کہ نہر ہو سکتی ہے یا کچھ اور ہو سکتا ہے, اور اس میں جوش آئے گا. اب اس تندور کا معنی علاقے کی نہر بھی کیا گیا ہے, اس تندور کا معنی وہ تندور بھی کیا گیا جو ہم تندور جانتے ہیں, اور اس کا معنی ایک ترقی یافتہ ایک ایسی چیز بنائی گئی جو چلنے پر لگ گئی, اس کا وہ والا معنی بھی کیا گیا ہے. جب یہ چیز آئی تو اب جو ہے قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین وأہلک الا من سبق علیہ القول. تو ہمیں نوح علیہ السلام کے واقعات کے اندر صرف واقعہ ایز اے سٹوری نہیں, بلکہ واقعے کو ایز اے قرآن مجید کی تفسیر سے سمجھنا ہے. تو عموماً اس بات کو میں نے زور اس لیے دیا ہے کہ اس واو کو اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے, اور اس شرط کا اس کو جزا بنا دیا جاتا ہے کہ جب حکم آئے گا اللہ تعالیٰ کا تو کیا ہوگا, تندور پھٹ پڑے گا. نہیں, تندور کا پھٹنا حکم کا آنا ایک ساتھ ہوگا. اس کے لیے آگے نوح علیہ السلام کا حکم دینا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین. امید ہے کہ یہ بات اچھی طرح یہ والا پوائنٹ جو میں بتانا چاہتا تھا اس آیت کے ضمن میں وہ سمجھ آ گیا. اگر ہمیں سورۃ النصر کے بارے میں بھی پتا ہے تو یہ بات بھی ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو گئی. نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں, اور اس میں پہلے بات ہو چکی ہے کہ کشتی میں گویا کہ دو طبقات تھے. ایک ہوا جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنے لیے کہا تو وہاں فرمایا کہ یعنی جوڑوں کو جو ہے قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین, یہاں فیہا کا استعمال ہوا ہے, اور واستوى علی الفلک فاذا استویت انت ومن معک علی الفلک فقل الحمد للہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے علا کا لفظ بولا تو گویا کہ اس کے طبقات تھے, اور نوح علیہ السلام اوپر کے طبقے میں تھے جو اس میں جو ہے وہ یعنی ہوئے سوار ہوئے. اب طوفان چل پڑتا ہے. طوفان کا جوش اور کتنا پانی تھا یہ بھی بیان ہوا کہ زمین و آسمان کے درمیان کا خلا بھر چکا ہے. زمین و آسمان کا خلا بھر جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ طوفان کچھ عرصہ رہتا ہے. یہ کتنا عرصہ رہتا ہے واللہ عالم, اس کی کوئی تفاصیل کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے, لیکن اتنا اقوال ہے کہ کوئی 40 دن کے قریب رہتا ہے. لیکن قرآن مجید کا جو انداز بیان ہے نا, اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑا عرصہ رہا تھا. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوا تو پانی سکڑ گیا تھا. اب نوح علیہ السلام جب پانی خشک ہوتا ہے تو یہاں پہ قرآن مجید کی وہ عظیم آیت آتی ہے جس آیت کو قرآن مجید کی سب سے بڑی فصیح اور بلاغت زبان کی یعنی عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کے انتہا پہ پہنچنے والی آیت ہے کہ کیا فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ وَيَا سَمَاءُ قِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اب طوفان ختم ہو رہا ہے, کشتی بن گئی, سوار ہو گئے, اب طوفان ختم ہو رہا ہے. طوفان ختم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ
وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان تھم جاؤ، اور پانی جو ہے وہ غیظ ہو گیا اور معاملہ پورا ہوا۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، اور استوا ہوا جودی پہ، اور کہا گیا ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 44 ہے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي، اب ذرا اس آیت کو غور کیجئے۔ اگر ہم اس کو غور کرتے ہیں تو یہ آیت 3 مراحل میں آ کے پوری ہوتی ہے۔ پہلا مرحلہ آیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، ذرا اس کو نوٹ کیجئے گا، اے زمین اپنے، اب اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ کہا کہ اپنا جو تیرا پانی ہے اس کو نگل لے، اور آسمان سے کہا کہ آسمان سے جو پانی آیا ہے اس آسمان کو گویا کہ کہا گیا کہ تیرا جو پانی ہے تم اس کو اوپر لے جا۔ یہاں اس کو ماءکی، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو، گویا کہ میں نے پچھلی کلاس میں جو ایک وضاحت کی تھی کہ زمین اور آسمان، زمین کا پانی اوپر جاتا ہے اور آسمان کا پانی نیچے آتا ہے، اور دونوں ایک جگہ پہ آ کے مل جاتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ صرف اور صرف کشتی اوپن نہیں تھی، وہ تھی جو پانی کے اندر چل سکتی ہے، ایک معجزہ تھا۔ تو زمین و آسمان کا پانی آپس میں مل جاتا ہے، اور یہ آیت پیش کی گئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے، اور زمین سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوئے، یہاں تک کہ ایک خاص جگہ پہ آ کے پانی آپس میں مل گیا۔ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، سورۃ قمر میں تو پانی مل جاتا ہے، پھر جب تھما تو آسمان کو کہا اپنا پانی اوپر لے لے، زمین کو کہا اپنا پانی نیچے لے لے۔ یعنی زمین نے آسمان کے پانی کو نہیں لیا اور آسمان نے زمین کے پانی کو نہیں لیا۔ نوٹ کریں یہ کیوں چیز، یہ اس پہ میں زور اس لیے دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس کائنات کا ایک تصور ہے جو ہمارے سامنے بار بیان ہوتا ہے کہ یہ سولر سسٹم ہے، یہ اتنی زمین چھوٹی ہے، اتنا جو ہے وہ سورج بڑا ہے، اور آسمان کہاں پہ ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ یہ بار بار میں اشارے کر دیتا ہوں اس بات کی طرف کہ حقیقت میں واللہ عالم ایسا لگتا نہیں ہے۔ کائنات کا مرکز 2 چیزیں ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا ہے، آسمان و زمین، ارض السما، خلق السماوات والارض، خلق السماوات والارض، کہیں بھی سورج کو اس مرتبے میں نہیں لایا گیا جس مرتبے میں زمین کو لایا گیا ہے۔ تو ارض و سما یہ بہت بڑی چیز ہے، زمین اور آسمان۔ ابھی تک انسان اگر یہ کہے کہ میں نے پوری زمین کو جو ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بنا دیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ابھی بہت ساری جگہ ہیں جہاں تک انسان نہیں پہنچا ہے۔ تو برحال زمین کا اور پانی نیچے آ جاتا ہے اور آسمان اپنا پانی اوپر لے لیتا ہے۔ پھر تیسرا حکم آیا، تیسری چیز آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے، تیسری آیت میں پہلا کہا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ، پھر آگے کہا وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، آسمان جو ہے تم بھی تھم جاؤ۔ اب آگے جو ہے، آگے جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے وَغِيظَ الْمَاءُ، زمین نے جب اپنا پانی لے لیا، آسمان نے جب اپنا پانی لے لیا، جو زائد پانی اس کے علاوہ اور بھی تھا وہ آہستہ آہستہ جا کے خشک ہوتا ہے۔ غیظہ کا جو لفظ ہے، اس غیظہ کا معنی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی چیز کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ فرمایا ہے نا، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہر عورت کے پیٹ میں کیا ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام، غیظان ارحام یہ ہوتا ہے کہ ماں کا رحم جو ہے کس چیز کو آہستہ آہستہ چھپاتا ہے، تو وہی چیز غیظ الماء میں لفظ بولا گیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہوا۔ اب یہاں پہ پھر بات پوری نہیں ہوتی ہے، اور ایک اگلا جملہ آ جاتا ہے، اور وہ ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ،
یعنی طوفان کے ختم ہونے میں، اور چوتھا اب جملہ یہ آتا ہے وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اب آ کے معاملہ پورا ہوتا ہے۔ کون سا معاملہ؟ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا اب وہ پانی آ کے پورا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جب نوح علیہ السلام کو زمین پہ اتارا، زمین پہ اترتے ہیں تو اس وقت پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ پورا تمام ہو جاتا ہے۔ قضی الامر، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب کا حکم آیا تھا اب وہ یہاں آ کے پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا حکم آتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔ اب یہ والی جو چیز ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، استوا کا معنی ہوتا ہے برابر ہونا، علا کا معنی اوپر، الجودی یا یہ جودی جو ہے عموماً معنی جو غالب یا مشہور روایت ہے کہ جودی جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے، اس وقت ترکیہ کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس کو بہت سے لوگ جبل جودی کہتے ہیں، جس کو جو ہے یعنی لوگ جو ہے ایرانی جبل نوح کہتے ہیں، جس کو ترکیہ کے لوگ کرداغ کے نام سے جو ہے وہ جانتے ہیں، یا جس کو کاردو کے نام سے اس کو جان جاتے ہیں۔ 1959 میں کچھ لوگ جو ہے سیر و سیاحت میں جاتے ہیں اور ترکیہ کے ایک شرق میں ایک پہاڑ ہے جس پہ پہنچتے ہیں، جہاں انہیں کشتی کا پورا ایک نشان ملتا ہے، اور وہاں پہ انہیں کچھ لکڑیاں ملتی ہیں، کچھ ایسے تختے ملتے ہیں، اور یہ خبر پھر 1969 میں لائف میگزین میں آ کے شو ہوتی ہے، اور وہاں پہ پھر اور دوبارہ 1977 میں بہت سے لوگ وہاں جا کے اس جگہ کو دیکھتے ہیں، اور وہاں پہ پھر وہ چیز ماپی جاتی ہے کہ یہ کشتی کتنی بڑی ہے، وہ جگہ کتنی بڑی ہے، جس سے یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں آ کے رکتی ہے۔ اس جگہ کا نام جبل جودی ہے، اور وہ جو ہے یہ کب انکشاف ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے لوگ اس نظریے کی طرف جاتے ہیں 1959 میں، اور یہ جب ایک میگزین میں شائع ہوتا ہے اس کی تصاویر، تو اس پہاڑ کی سطح سے کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں، تو اس طرح کر کے اس پہاڑ کے اوپر جو ہے وہ پایا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو جو ہے وہ ایک میپ سے جا کے دیکھ لیں، جو وہاں کا ایک میپ ہے، اگر ہم اس سے جو ہے وہ دیکھیں تو یہ جو جبل جودی ہے یہ ہمیں پایا جاتا ہے اس جگہ پہ، جس کو میں چھوٹا کر رہا ہوں۔ تو یہ اگر آپ اس کو میں چھوٹا کروں تو نوٹ کیجئے گا، یہ جو ہے سیریا ہے، یہ عراق ہے، یہ جو ہے وہ جارڈن ہے، یہ سعودیہ ہے، اور یہاں پہ آ کے اس جگہ پہ آ کے یہ پہاڑ پایا جاتا ہے، جس کے اوپر اس طرح کے جو ہے وہ نشانات پائے گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جبل جودی ہے، کہ شاید یہ وہ علاقہ ہے جس پہ جو ہے نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے جو ہے وہ رکی تھی۔ بہرحال یہ اس طرح کے جتنے بھی اور جس کی تصاویر کچھ اس انداز سے لی جاتی ہیں، یاد رکھ لیں کہ یہ نظریہ کوئی حتمی نظریہ نہیں ہے کہ لازمی 100% ہے وہ جگہ اور یہ وہی جگہ ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ اگر انسان بغیر کچھ اس میں سے یعنی بغیر کچھ اپنی طرف سے دلائل دیے ہوئے کچھ اس میں نظریات نہیں قائم کرتا ہے، بس اللہ کی کتاب پہ غور کرتا ہے، تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ اگر انسان اس میں کوئی سوچ کر کے اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ کائنات میں کیوں نہیں غور فکر کرتے ہو، دیکھو ذرا۔ تو میں ایک سورت کی طرف لے جانا چاہتا ہوں، سورت آپ لوگوں نے سنی ہوگی، اور وہ ہے سورت تین۔ اب آپ کہیں گے سورت تین والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس کا کیا تعلق ہے نوح علیہ السلام کے واقعے سے؟ ذرا غور کیجئے گا ایک دفعہ اس سورت کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ یہ پہلے کی 3 آیات 4 آیات پہ اگر آپ غور کرتے ہیں، یا 3 آیات پہ والتین والزیتون، یہ شاید یہ تو پہلی آیت ہے، اور یہ دوسری آیت ہے، یہ تیسری معذرت لکھنے میں شدا کے پیچھے ہے۔
تو یہ والتین والزیتون، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے تین کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا کی، اور قسم ہے بلد امین کی۔ کس بات پہ قسم ہے؟ کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل و صورت جو ہے وہ ڈھانچے میں بنایا ہے، اور انسان جو ہے وہ بڑا ہی اعلیٰ اور اشرف ہے۔ پھر ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ ذرا ان دو جگہوں پہ غور کیجئے۔ اچھا، اس غور کرنے سے پہلے میں ایک اور چیز بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں سے کچھ ایسے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولو العزم کہا ہے، یعنی یہ جو ہے اولو العزم اور بڑے پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اس طرح صبر کیجئے جس طرح کہ اولو العزم پیغمبروں نے جو ہے وہ صبر کیا۔ اولو العزم، اور یہ اولو العزم یعنی بڑی عزم والے، بڑی ہمت والے پیغمبروں نے۔ اچھا، یہ اولو العزم پیغمبر کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا ہے؟ تو اس میں غالب رائے یہ پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان میں سے 5 ایسے ہیں جن کو بڑا پیغمبر یا بڑا ہونے کا مرتبہ ہے، اور اس کی دلیل ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 7۔ اس آیت کو دیکھیے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یاد کریں جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد و پیمان لیا، وَمِنْكَ، اور آپ سے، اور نوح علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام سے، اور موسیٰ علیہ السلام سے، اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے سب سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ سورۃ احزاب کے آیت نمبر 7 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے سب نبیوں کو نبیوں کے لفظ میں جمع کر دیا، لیکن 5 لوگوں کو خاص طور پہ الگ کہا، من کا، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ۔ یہ 5 وہ لوگ ہیں جس میں نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ وہ 5 لوگ ہیں جن کو اولو العزم قرار دیا جاتا ہے۔ اب ان 5 لوگوں کا اگر آپ منہج دیکھیں گے تو ایک ہے نوح علیہ السلام جو بہت پہلے گزرے، جس کے بعد انسانیت دوبارہ سے شروع ہوئی، پھر درمیان میں آ کے ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، بہت بڑے پیغمبر ہیں۔ ان کے بعد جتنے لوگ، جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان کی اولاد میں سے آئے۔ اس کے بعد 2 بڑے پیغمبر آتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہے، اگر اس موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، نوٹ کرنا ذرا غور، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے منہج کو، یعنی جو ان کی طرف بھیجا گیا اس کی طرف ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک آیت سورۃ صافات کی ایک آیت بتاتی ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ فرمایا یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، اے بنی اسرائیل، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری طرف تصدیق کر رہا ہوں جو کچھ میرے سے پہلے تورات بھیجی گئی، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اپنے بعد میں آنے والے رسول کا۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام وہ اس بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے جن کا وہ تورات اور وہ اس چیز کی تصدیق اور اس میں کمی بیشی کرنی تھی۔ یعنی جس چیز کو موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے تھے اس کو نوٹ کرنا، اس کا تتمہ، اس کا جو ہے وہ باقی حصہ عیسیٰ علیہ السلام لے کے آئے۔ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام سے، اگرچہ یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل شروع ہوتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے جو نبوت شروع ہوتی ہے اس کا وہ منہج جو شروع ہوتا ہے اس کا اختتام آ کے عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم موسیٰ اور عیسیٰ کو ایک کیٹاگری میں لے لیں تو ذرا اب غور کیجئے گا سورۃ 3 پہ، اس سورۃ 3 پہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین
بلد امین سے کنفرم ہے کہ اس سے مراد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ علاقہ ہے جس کو ہم مکہ مکرمہ بلاد حرمین کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم اٹھائی ہے، چونکہ سورۃ بلد میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس کی طرف اشارہ مراد ہے کہ وہ نبی کا شہر ہے۔ اور طور سینا وہ ہے علاقہ جس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ طور سینا یہ وہ جگہ ہے جس سے وہ منہج شروع ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ تین جو ہے وہ ایک پھل کا نام ہے اور زیتون بھی ایک پھل کا نام ہے، لیکن اگر آپ زیتون دیکھیں تو یہ وہ علاقہ ہے، زیتون دنیا میں اس علاقے میں پایا جاتا ہے جو آج فلسطین کا علاقہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی جو ہجرت تھی بابل سے فلسطین کی طرف وہ اس شہر میں ہوئی تھی جہاں زیتون جو ہے اس کی پیداوار اصل یہاں سے شروع۔ ہر ایک علاقے کا ایک پھل ہوتا ہے اور فلسطین کا پھل زیتون ہے۔ یہ جو زیتون ہے گویا کہ واللہ عالم ایک سوچ ہے کہ والتین والزیتون سے مراد وہ علاقے ہیں تین جو نوح علیہ السلام کا ہے، اور زیتون جو ہے یہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اور جو طور سینا ہے وہ موسیٰ اور عیسیٰ کا علاقہ ہے، وَهَذَا الْبَلَدِينَ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی شک نہیں کہ پھل تین اور زیتون کی جس کی چاہے قسم اٹھا سکتا ہے، لیکن دو علاقوں کے ساتھ دو پھلوں کو جوڑنا یہ تھوڑا سا جو ہے، یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کوئی نقص ہے، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن اشارہ کرتا ہے کہ یہاں کچھ اور چیز ہے جو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اللہ جو نوح کا رب ہے، جو ابراہیم کا رب ہے، جو عیسیٰ اور موسیٰ کا رب ہے، جو محمد کا رب ہے، ان تمام کی قسم ہے اس بات پہ کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جب ہم اس اسلوب کو لے کے آتے ہیں تو آگے کی آیات اور یہ والی آیات آپس میں ایک سنہرے عروف، یعنی ایک ایسا انوکھا امتزاج دے رہی ہوتی ہیں کہ واہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تین کا معنی انجیر ہے، زیتون کا معنی زیتون ہے، لیکن صرف قسم زیتون یہ قسم تین نہیں ہے، بلکہ شاید یہ علاقے ہیں جن علاقوں کی طرف تین اور زیتون پائے جاتے تھے، اور طور سینا موسیٰ کا علاقہ ہے، عیسیٰ کا علاقہ ہے، اور بلد امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علاقہ ہے۔ اب اگر اس کو غور کریں گے تو تھوڑا سا نظر آئے گا کہ یقیناً والتین والزیتون صرف محض پھل ایز اے پھل، کھانے کی چیز ایز اے کھانے کی نہیں، بلکہ حکمت کچھ اور بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اور اگر ہم دنیا کے اندر تین کی پیداوار دیکھی جاتی ہے تو یہ وہی علاقہ آتا ہے جو شام اور لبنان اور سیریا کا ہے، لبنان اور سیریا کا علاقہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیریا اور لبنان کا جو اس کے اصل میں کوئی شک نہیں کہ یہ اس کی پیداوار یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کیلیفورنیا تک جو ہے وہ جاتی ہے، جو یہاں سے چلی گیا، آگا ویکیپیڈیا پہ بھی اس کو نکال کے دیکھیں گے تو تین کی یہاں سے شروع ہوتی ہے پیداوار شام کے علاقے سے، اور زیتون کی فلسطین کے علاقے سے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ایک اشارہ مل سکتا ہے کہ نوح علیہ السلام جہاں آ کے اترے تھے وہ تین کا علاقہ تھا، ابراہیم علیہ السلام جہاں ہجرت کر کے آئے تھے وہ زیتون کا علاقہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا کے ان کو نبوت ملی تھی، اور اسی ضمن میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس لیے ان کا الگ علاقہ نہیں ہے، اور بلد امین کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ یہ ہے، میں ان شواہد آپ خود دیکھ سکتے ہیں تین اور زیتون کو، اگر آپ گوگل پہ ڈالیں یا سرچ کر لیں کہ دنیا میں پیداوار ان کی کہاں سے شروع ہوئی، تو یہ علاقے ذرا تھوڑے سے نمایاں ہو کے آ جائیں گے۔ اس لیے اشارہ کر سکتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا نازل ہونا اسی علاقے میں کہیں تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ گوگل پہ دیکھتے ہیں تو یہ وہی علاقہ جو ہے وہ بن رہا ہے، اس پہ جہاں پہ وہ جبل جودی پایا جاتا ہے۔ اب اس کو دوبارہ سے اگر دیکھیے گا کہ یہ علاقہ وہی پایا جا رہا ہے، اگر اس کو چھوٹا کر کے دیکھیں تو اس کے نیچے جو ہے
اس کے نیچے جو ہے وہ ساتھ ہی سیریا ہے اور ساتھ ہی عراق پایا جاتا ہے، اور یہ ترکیہ کا اوپر جو ہے یہ بڑی کنٹری ہے، یہاں آ کے یہ جودی پہاڑ پایا جاتا ہے، لیکن لازمی نہیں ہے کہ یہ وہی ہو۔ ایک اشارہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید کہ یہ اس علاقہ یہی ہو، یعنی شواہد میں سے ایک شاہد اس صورت 3 کو بھی بنا سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک اور اگلی بات کی طرف، اور وہ اگلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ جودی کا لفظ آیا ہے، جس جودی کے لفظ پہ آئے ہیں، ذرا اس لفظ کو ایک دفعہ غور کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ جب ہم نے ایمان لانا ہے تو لازم ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ ہم اس پہ ایمان لائے جو کچھ تو نے نازل کیا ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لیجئے، ان لوگوں میں شمار کر لیجئے جو تیرے پہ ایمان لانے والے ہیں، جو کچھ تو نے نازل کیا ہے۔ اب ذرا اس آیت پہ ایک دفعہ پھر غور کیجئے۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔ ذرا یہ بتائیے، استوت کی ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام کی سفینہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ استوت علی الجودی، استوت برابر ہو گئی جودی پر، استوا، اس کی کیا دلیل ہے کہ استوت کا مرجع پیچھے سفینہ نوح ہے؟ اگر ہم اس سے پیچھے والی آیت پہ غور کرتے ہیں، 44 نمبر آیت ہے، اور 44 نمبر کے پیچھے جو 43 آیت ہے اس کو میں یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں۔ 43 آیت یہ ہے، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو اس کو ذرا دیکھیے یہاں پہ کہاں پہ ہے یہ چیز کہ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ، یہ واقعہ وہی چل رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، اس نے کہا میں پہاڑ کی طرف جا کے پناہ لے لوں گا، بچ جاؤں گا پانی سے۔ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمُ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ اب یہاں کے طوفان ختم ہوتا ہے، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔ ذرا یہاں پہ بتائیے پیچھے کی آیات میں استوت کی مؤنث ضمیر کس مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے؟ عموماً اس کا معنی لیا جاتا ہے کہ استوت کا معنی کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پہ آ کے رک گئی۔ اس استوت سے سفینہ مراد لینا کہ یہاں اس سے مراد جو ہے وہ سفینہ ہے، اس سے یہ کون سے لفظ میں پیچھے گزرا ہے؟ جی ذرا غور کیجئے گا، یہ غالب یا جمہور مفسرین اسی طرف آتے ہیں، لیکن واللہ اعلم۔ یاد رکھیں میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کر رہا ہوں، یہ جو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ ایک چیز کو نوٹ کر دیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے لکھتے جاتے ہیں سب۔ میں آپ کو ایک بتا دوں، میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا کہ میں کوئی بہت بڑا عالم ہوں یا میں کوئی ایسی نئی چیز لے کے آ رہا ہوں کہ جو کسی نہیں، ہاں ایسے بہت سے لوگوں کی رائے موجود ہیں، صرف اور صرف ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم سمجھ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز کیسے ہے، اس باریکی کے سے سمجھنا ضروری ہے۔ تو استوت کی ضمیر مؤنث اس کا مرجع سفینہ نوح ہے، آیات میں کہاں پہ؟ اور اگر آپ کہیں کہ یہ معود فی ذہن کی طرف آ رہی ہے تو وہ ہم نے پہلے جب ایک نظریہ بنا لیا کہ استوت کا معنی جو ہے وہ سفینہ نوح ہے تو ٹھیک ہے استوت سفینہ نوح ہوگی، لیکن اگر آیات پہ آئیے اور مؤنث کی ضمیر کو لوٹا دے، اس آیت میں پیچھے جو ہے کہاں پہ لفظ مؤنث گزرا ہے؟ قیل یا ارض ابلعی، مؤنث کا صیغہ، اس ابلعی کے ضمیر ارض کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ویا سماء اقلعی، اقلعی کی مؤنث ضمیر سما کی طرف لوٹ رہی ہے۔ وقضی الامر، اب یہ جو استوت ہے
اگر اس کی ضمیر پیچھے ارض کی طرف لوٹا دی جائے یا سما کی طرف لوٹا دی جائے تو معنی کسی کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے. اگر آسمان کے ساتھ طرف لوٹائی جائے تو اس کا مفہوم پورا نہیں ہوتا. لیکن اگر استوت کی مؤنث ضمیر ارض کی طرف لوٹا دی جائے اور زمین جو ہے استوت علی الجودی، اور جودی کا معنی لازمی لینا کہ یہاں سے مراد وہ پہاڑ جودی ہے. اگر ہم اس کو ایک ایسے معنی میں لے لیں کہ یہ الجود جو ہے یہ نکلا ہوا ہے اس سے، جیسے ہم کہتے ہیں جود و سخا، یعنی ایک برکت، یا وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے لیے ایک جگہ پہ بولا ہے نا، قیل یا نوح اہبط بسلام منا و برکات، اے نوح علیہ السلام اتریے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کے ساتھ. تو اگر ہم اس جود کو اس معنی میں لے لیں اور یہ کہا گیا کہ زمین اب برابر ہو گئی اپنی اس جودی پہ، یعنی اپنی اس سخا پہ، اپنی اس رحمت پہ، کیونکہ وہ معاملہ طوفان کا پورا ہو گیا، اب جو ہے وہ زمین برابر ہو گئی، اب کشتی کا جودی پہ آ کے رکنا، یہ تصور ذرا چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ استوت علی الجودی کا معنی زمین جو ہے اپنے خیر و برکات میں پوری ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد نوح علیہ السلام جو ہے خیر و برکت کے ساتھ زمین کے ساتھ اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم. اگر ہم یہ کہیں کہ استوت علی الجودی کشتی نہیں ہے بلکہ استوت علی الجودی ارض ہے کہ وہ جودی پہ آ کے رک جاتی ہے، گویا کہ زمین اپنے برکات پہ آ جاتی ہے، تو واللہ اعلم، واللہ اعلم. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ معنی لازمی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی محققین ہیں جو اس معنی کو بھی لے لیتے ہیں کہ شاید یہاں پہ معنی ہے کیونکہ استوت کی مؤنث ضمیر کا پیچھے کی 2 آیات میں 3 آیات میں مرجع نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ پہلے ذہن میں واقع کو رکھ لیں کہ کشتی جودی پہ آ کے رکی تو پھر آپ اس کا معنی یہ کر لیتے ہیں. لیکن اگر خالی ذہن لے کے آئے اور آپ کو کوئی نہیں پتا کسی کشتی کا اور آیت کو پڑھے تو استوت پیچھے کی آیت میں کہیں جا کے لوٹے گی اور وہ جا کے ارض کی طرف لوٹ جائے تو واللہ عالم ایک ہوتا ہے. ایک مفہوم یہ ہے، پہلا مفہوم جودی پہاڑ، دوسرا مفہوم خیر اور برکت، اور ایک تیسرا مفہوم یہ ہے کہ جیسے تنور ایک جگہ تھی اور نہر تھی، ایسے ہی جودی بھی ایک نہر کا نام تھا. اور استوت جو ہے، اب وہ کشتی جو تنور نہر سے چلی تھی وہ جودی نہر پہ آ کے رکتی ہے، اور وہ پہاڑ جود نہیں ہے بلکہ اس استوا کا معنی اب اوپر آ کے برابر ہو جانا. یہ نہیں ہے کہ پہاڑ کے اوپر آ کے برابر ہوتی ہے، جہاں سے اس پہاڑ کی بلندی جو بتائی گئی ہے، جن لوگوں نے اس پہاڑ کو ماپا ہے، وہ جو ہے یعنی سطح سمندر سے 6300 فٹ اوپر ہے، اور 200 میل جو ہے وہ دریا سے دور ہے، اور سطح سمندر سے 6300 فٹ کے اوپر وہ بلند پہاڑ ہے سطح سمندر سے. اتنی اونچی پہ وہ کشتی رکتی ہے اور وہاں سے نیچے اتر کے آتے ہیں. یہ معنی لینا، یا یہ ہے کہ جودی نہر کا نام تھا اور اس نہر پہ آ کے کشتی رک جاتی ہے، تو واللہ عالم تیسرا معنی یہ بھی جو ہے وہ لیا گیا ہے. اب کشتی آ کے رک گئی ہے، اور کشتی رکنے کے بعد اب جو ہے نوح علیہ السلام نیچے اترتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے، قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک. اس سے اشارہ ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے بعد جتنی امتیں آئی ہیں وہ ان کی اولاد میں سے ہیں. وَأُمَمٌ، اور اب بعد میں ایسی امتیں آئیں گی جن کو ہم کچھ فائدہ بھی دیں گے اور انہیں عذاب بھی ہماری طرف سے پہنچا جائے گا. اور سورۃ صافات میں اس میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، نوح علیہ السلام کے لیے کہ نوح علیہ السلام کی ذریت ہی کو ہم نے باقی چھوڑا. گویا کہ نوح علیہ السلام جو ہے
ان سے پہلے کی ساری انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے نئی انسانیت آ کے نوح علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ طوفان پورا ہو گیا، کشتی کے مباحث ہمارے پورے ہو گئے، اور اب ہم چلتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی اولاد کتنی ہے، طوفان کے بعد نوح علیہ السلام جو ہے وہ کتنی دیر تک زندہ رہے، اور اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا جو ہے وہ سمجھایا ہے اور اس واقعے میں کیا سبق دیا گیا ہے۔ اب یہ بحثیں شروع ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی کلاس میں جو باتیں ہوئی ہیں اس سے بھی ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ سب پڑھ لیجئے، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے اللہ جو کچھ تو نے نازل کیا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شمار کر لے جو تیری ذات اور تیرے اس واقعات اور قرآن کی گواہی دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔